السلام علیکم۔ اچھا، ارتھنگ کے بارے میں جو ہماری ویڈیو کی سیریز چل رہی ہے اس میں ایک اضافہ ہم کر رہے ہیں آج کچھ سیکھنے کے لیے۔ عام طور پہ جو ارتھنگ کی جاتی ہے اس کے لیے جو بہتر سمجھا جاتا ہے مارکیٹ میں وہ کاپر کے راڈ جو ہیں وہ بہتر سمجھے جاتے ہیں۔ وہ مختلف سائزز کے ملتے ہیں اور وہ بور کر کے ڈال دیے جاتے ہیں اور اس کے آگے کاپر کی جو تار جسے عام طور پہ مارکیٹ میں کاپر رسا کہتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کاپر کیونکہ مہنگا میٹل ہے اور فائدہ مند ہے، ٹھیک ہے، اس کو زنگ نہیں لگتا، اس کا جو زنگ ہوتا ہے وہ اس کو کھاتا نہیں ہے اصل میں، جس طرح لوہے کا زنگ لوہے کو آہستہ آہستہ کھاتا ہے، کاپر کا زنگ کاپر کو کھاتا نہیں ہے۔ تو اس کا حل یہ نکالتے ہیں لوگ کہ جی کاپر کی کوٹنگ کے ساتھ جو لوہے کا راڈ ہوتا ہے وہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سستا ملتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اندر سارا لوہا ہوتا ہے، اوپر صرف ایک کاپر کی ہلکی سی آپ سمجھ لیں پرت کوٹنگ چڑھی ہوتی ہے، تو وہ سستا ملتا ہے، اصل میں وہ لوہا ہوتا ہے۔ لیکن عام طور پہ دیکھا یہ جاتے لگاتے ہوئے اس کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کرتے، تو بہت باریک سی لیئر ہوتی ہے کاپر کی، وہ اتر جاتی ہے اور وہاں سے زمین میں لوہے کو زنگ لگنا شروع ہوتا ہے، اور وہ کچھ عرصے بعد زمین کے اندر ہی ظاہر سی بات ہے وہ الیکٹروڈ زنگ کے ساتھ ختم ہو چکا ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا کیونکہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو اس مسئلے کا حل کیسے کیا جاتا ہے؟ ہم جو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں وہ کاپر کا راڈ نہیں بلکہ کاپر کی یہ پٹی ہوتی ہے۔ یہ پٹی بہتر رزلٹ دیتی ہے کاپر کے راڈ سے، اس کی وجہ ہے کہ اس کا یہ سرفیس ایریا اگر ہم دیکھیں یہ زمین سے ٹکراؤ زمین کے ساتھ یہ زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا آپ نے کاپر کی راڈ کی قیمت دینی ہوتی ہے ایک لینتھ کی، اتنی ہی قیمت میں اس کی لمبائی زیادہ مل جاتی ہے پٹی کی وزن کے مطابق۔ تو ہمیں اصل میں ارتھ میں جتنی زیادہ لمبائی ہوگی جو چیز زمین کے اندر ٹکرا رہی ہے اتنا بہتر رزلٹ آئے گا۔ ہم یہ بھی استعمال کرتے ہیں زیادہ تر۔ لیکن ایک اور چیز ہے، اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا میں اس کو بھی استعمال نہیں کیا جاتا، کاپر کے راڈ کو بھی نہیں کیا جاتا، بلکہ یہ گیلونائزڈ پائپ جو ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری کمپنی کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کو پہلے ہم خود ٹیسٹ کرتے ہیں ارتھنگ کر کے، ہماری پوری لیب ہے جو کہ ٹیسٹنگ کرتی ہے، خود ارتھنگ کرتی ہے اپنے لیے، پھر ان کے اثرات دیکھتی ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ کیا اثرات آ رہے ہیں ان کے اوپر، اور پھر دیکھتی ہے کہ مارکیٹ میں لوگوں کو کیا کیا بتانا ہے۔ اچھا، ابھی جو ہم نئے تجربات کر رہے ہیں جو کہ انڈیا میں سکسیزفل ہیں، بہت بڑی مارکیٹ ہے انڈیا میں اس کی، لیکن ہم پاکستان میں پہلی دفعہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی مٹی پہ اس میں کیا کیا کیمیکل میں ہم کیا کیا شامل کریں کہ یہ پائپ اچھا کام کریں۔ تو یہ عام پائپ ہیں، لیکن عام سے تھوڑے بہتر اس لیے کہ اس کے اوپر یہ جو لیئر ہے گیلونائزڈ ہے اور یہ اس کو زنگ لگنے سے بچاتی ہے۔ ادروائز ظاہر سی بات ہے یہ عام جو ہم ہلکا پائپ لیں گے اس کا مسئلہ صرف یہی ہے کہ اس کو زنگ لگ جائے گا۔ اچھا، تو ایک ہم اس لینتھ کا تجربہ کر رہے ہیں، تقریباً 20 فٹ کی لینتھ ہے، اور دوسرا جو اصل میں انڈیا میں بہت بڑی مارکیٹ ہے جو بکتے ہیں، وہ اصل میں انڈیا میں اگر ہم ارتھنگ کا سامان لینے جائیں تو وہ اس قسم کے راڈز دیتے ہیں، اور یہ تقریباً یہ 1.5 انچ کا پائپ ہے، اس وقت اندر سے خالی ہے، ہم اس کے اندر کیمیکل بھریں گے، اس کا فائدہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہوگا۔ فائدہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کم قیمت بہت زیادہ پڑ جاتا ہے کاپر کے مقابلے میں۔ کیا اس سے اوہم پہ فرق پڑتا ہے؟ اوہم پہ بالکل فرق نہیں پڑتا، بلکہ اوہم پہ اچھا فرق پڑتا ہے۔ اچھا فرق یہ کہ اس سے بہت کم اوہم آ جاتے ہیں۔ اگر یہ ہم پائپ کی بات کریں، یہ جو 20 فٹ کا پائپ ہے، ہم نے اگر صرف 1 میٹر کی کاپر لینی ہو، اور یہ تقریباً 20 فٹ کا پائپ 1 میٹر کی کاپر یہ تقریباً اسی قیمت میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 1 میٹر کا مطلب تقریباً 3 فٹ، جبکہ اگر کسی بھی کنڈکٹر کی لمبائی ڈبل کر دی جائے زمین میں تو جو اس کے اوہم ہوتے ہیں وہ تقریباً آدھے رہ جاتے ہیں۔ اصل اگر میں بتاؤں تو تقریباً 40% کمی آ جاتی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ تو اگر ایک ہی قیمت میں ہمیں یہ 20 فٹ مل رہا ہے اور اسی قیمت میں ہمیں 3 فٹ مل رہا ہے کاپر، تو صرف ہم کاپر کو نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم لمبائی کو دیکھیں گے، لمبائی کا کیا اثر ہے۔ جبکہ یہ جو راڈز ہیں یہ ہمارے پاس 1 انچ کا پائپ ہے، یہ ہمارے پاس 1.5 انچ کا پائپ ہے، اس کے اندر ہم کیمیکل فل کریں گے نیچے کی طرف سے اور اس کو پورے کو بھر دیں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب یہ زمین میں جائے گا تو ایک تو اس کی لمبائی بھی ریزنیبل ہے، 6 فٹ کے قریب ہے،
لیکن جب یہ زمین میں جائے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے جو کیمیکل کے اثرات ہیں یہ آہستہ آہستہ کیمیکل مٹی میں ریلیز کرتا رہے گا آہستہ آہستہ نیچے سے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ارتھ کی لائف جیسے جیسے بڑھے گی وہ اپنی اوہم زیادہ کرنے کے بجائے، جو کہ خراب ارتھ ہوتا ہے، وہ اپنی اوہم کم کرتا جائے گا. اس کی وجہ یہ کہ یہ کیمیکل آہستہ آہستہ مٹی سائڈوں پہ بھی ڈلا ہوگا کیمیکل بور کے اندر، یہاں پہ اس کے سائڈوں پہ، لیکن یہ اپنا آہستہ آہستہ کیمیکل ریلیز بھی کرتا رہے گا. اس سے یہ ہوگا کہ جیسے جیسے ارتھ کی لائف بڑھتی جائے گی، جو اس کے اندر کیمیکل ہے وہ مٹی کو اور اچھا کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ انڈیا میں کافی استعمال ہوتا ہے. ادھر یہ ارتھنگ الیکٹروڈ کے نام سے بیچے جاتے ہیں، اور اصل میں زیادہ تر جو ہے وہ یہی استعمال ہوتے ہیں. ادھر کاپر استعمال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے رزلٹ کاپر سے زیادہ بہتر ہیں. بس پاکستان میں مسئلہ یہ کہ وہ ایک بھیڑ چال سی ہے، بس سارے استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس طرح کر لیں. تو ابھی ہم اپنے پاس اپنے آفس کے لان میں تجربات کر رہے ہیں اس کے. ہم دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ کیمیکل کمپوزیشن، یہ ہم کیمیکل خود بناتے ہیں، کیمیکل میں کیا کیا چیز ایڈ کریں. جس طرح مجھے پتہ ہے کہ یہ جو اس کے اوپر گیلونائزیشن ہے پائپ کے اوپر، یہ خراب ہو جاتی ہے اگر مٹی میں بہت زیادہ نمک پہلے سے ہو یا بہت زیادہ نمک بعد میں کیمیکل کے ساتھ ڈال دیا جائے. تو اس کا مطلب کاپر کے مقابلے میں ہمیں کاپر کی اگر ہم پٹی استعمال کریں اس پہ تو نمک زیادہ ڈال سکتے ہیں، اور کلمی شورا وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں جس طرح اکثر الیکٹریشین ڈالتے ہیں. لیکن اس میں اگر ہم ڈالیں گے تو یہ بہت جلدی اس کے پہلے یہ اوپر والی لیئر خراب کرے گا، اور پھر ظاہر سی بات ہے اس کے اندر زنگ لگ کے یہ ختم ہو جائے گا. تو اس کا کیمیکل تھوڑا سا چینج ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کتنا نمک ڈالیں، اور باقی جو بھی ہمارے پاس مختلف قسم کے کیمیکلز ہیں وہ کتنے کتنے ڈالیں کہ اس کی لمبائی کا اثر تو رہے، لیکن وہ جو کیمیکل ہیں وہ خود اس کو نہ کھا جائیں. ٹھیک ہے، وہ صرف مٹی کے اوپر اثر کریں. تو اس کو ہم ابھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے رزلٹ بھی آپ کو بتائیں گے. آج اس کی ارتھنگ ہو جائے گی. انیشیل ٹیسٹنگ تو آج ہو جائے گی کہ یہ ایک ہی قیمت میں یہ بڑا پائپ اور یہ چھوٹا پائپ، چھوٹا جو کاپر کا راڈ ہے 1 میٹر کا، ان میں آپس میں کتنا فرق ہے وہ تو آج ہی ٹیسٹنگ ہو جائے گی. دوسرا چیز بس یہ دیکھنی رہ جاتی ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ مٹی ان کے اوپر کیا کیا اثرات کر رہی ہے، اور اس کو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ان کے اوپر فرق آئے گا. تو وہ بھی ہم کیمیکل ابھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا ہم مکس کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اور اس کے اثرات کی ویڈیو جو ہے میں انشاءاللہ کچھ دن میں پھر سے بناؤں گا. 1 ہفتے بعد کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے، پھر ہماری 2 ہفتے بعد، پھر مہینے بعد کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے کہ اوہم جو ہیں اور باقی ساری چیزیں جو بھی دیکھنی ہوتی ہیں وہ کس طرح سے بہتر ہو رہی ہیں. تو اس کی بھی انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا. یہ الیکٹروڈ اگر ہم اس کے ساتھ یہ اور اس کے ساتھ کیمیکل صحیح میچ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلدی یہ پاکستان میں بھی ہم مارکیٹ میں اویلیبل کر دیں گے. اور کاپر کی بہت مہنگی جو کاسٹنگ ہے، کاسٹ بہت مہنگی پڑتی ہے کلائنٹ کو، تو وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی اور رزلٹ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے.